خلاصہ یہ کہ کسی دوسرے مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا، دیکھو مسلک کوئی بھی ہو، اگر توحید پرست ہے، کافر نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر کافر ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر نام و سنی کے دیوبندی کافر ہوتے ہیں، اہل حدیث ہوتے ہیں، بریلوی ہوتے ہیں، فلاں۔ کافر کی ایک ڈیفینیشن ہے، جو اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدوں کا انکار کرے، جو نبی کو عالم الغیب کہتا ہو، اور عالم الغیب کی ڈیفینیشن یہ ہو کہ ہر چیز کا علم تھا، تو ہر چیز کا تو اللہ کو بھی ہے، جب نبی کو بھی تو اللہ اور نبی کا علم برابر ہو گیا نا، تو ایسا شخص بھی اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، بغیر کسی تعویل کے، دو ٹوک لفظوں میں سب کچھ اپنی قبر سے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا ہر وقت علم رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو اس سے بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا، بشر ہونے کا کوئی دو ٹوک لفظوں میں انکار کرے کہ نہیں آپ نور تھے، فرشتے تھے، یا نورانی مخلوق، مٹی کے بنے ہوئے کی بنی ہوئی مخلوق نہیں تھے۔ انسان جو ہے نا، لوازمات جو گوشت پوش کا ہوتا ہے نا انسان، تو اگر کوئی آپ کے بشر ہونے کا انکار کرے بغیر کسی تعویل کے، یعنی کوئی گھماتا نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں آپ بشر نہیں تھے، لیکن جب ان سے پوچھو تو بات گھماتے ہیں کہ وہ اس لحاظ سے بشر تھے مگر اس لحاظ سے نہیں تھے، تو وہ پھر گھماتے ہیں بات کو۔ تو لیکن جو دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے تو پھر وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کی اولاد تھی، اور آپ کی اولادوں میں کی اولادیں جو سید ہے سارے انسان تھے، آدم کی اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا۔ تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں، یا مشکل کشا سمجھنا، اور مشکل کشا کا جب معنی پوچھو تو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے، آپ جب چاہیں جس کی بگڑی بنا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو سارے اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے، سمجھتے ہو؟ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ تو اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے ہم ہر ایک کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ بھائی ہر ایک کے پیچھے، جیسے اسلام کا دائرہ ہے نا، اس دائرے سے آپ نکال نہیں سکتے کسی کو، تو ایسے ہی اس دائرے میں خود سے لا بھی نہیں سکتے، زبردستی اس میں گھسنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ایک باؤنڈری ہے اسلام کی، اس باؤنڈری کے خیال کرنا پڑے گا۔